بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربد الجنہ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسط الجنہ ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے جو کہ باطل ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ حق پر ہو اس کے لیے بیچ جنت میں گھر بنایا جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے لیے جنت کے بلند حصہ میں گھر بنایا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے من ترک الکذب وهو باطل، کہ جو بندہ جھوٹ چھوڑ دے جو کہ باطل چیز ہے۔ اب یہ جو وهو باطل یہ جملہ یا تو معترضہ ہے جو جھوٹ سے نفرت دلانے کے لیے ارشاد ہوا ہے، یعنی جھوٹ ہے ہی باطل چیز، اسے چھوڑنا ہی چاہیے، اور یا یہ جملہ حالیہ ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ جو جھوٹ باطل ہے وہ چھوڑ دے، اور جو جھوٹ مفید ہے اس کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، یا نیک بندے کا اپنے آپ کو گناہ گار کہنا، توبہ کرنا، یہ جھوٹ مفید ہیں، ان کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی لہ فی ربد الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا، یعنی جنت کا ادنا درجہ، کیونکہ کنارہ ادنا ہوتا ہے اور درمیانی حصہ اعلیٰ ہوتا ہے، مگر کنارے سے مراد جنت کا اندرونی کنارہ ہے، بیرونی کنارہ مراد نہیں ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان کہ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسط الجنہ، اور جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ حق پر ہو اس کے لیے بیچ جنت میں گھر بنایا جائے گا، یعنی جو کوئی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی ظاہر نہ کرے، یعنی حق پر ہو مگر اس پر لڑے نہیں، اس کا گھر جنت یعنی جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ یہاں حق سے مراد دنیاوی حقوق ہیں، دینی حقوق نہیں۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کی زمین یا قرض مار لیا، یہ لڑائی سے بچنے کے لیے پیچھے نہ پڑا، صبر کر کے بیٹھ گیا، ہے بڑے درجے والا تھا لیکن صبر کیا، لڑائی جھگڑا نہ کیا، تو اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا، جنت کے درمیانی حصہ میں گھر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دین حق کو برباد کرنا چاہے تو اس کا مقابلہ ضروری ہے، اگرچہ وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، تلوار سے ہو، جتنی بھی بندے کے پاس قدرت ہو اس کی طاقت کے مطابق بندے کو مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاها، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے لیے جنت کے بلند حصہ میں گھر بنایا جائے گا۔ خوش اخلاقی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے کہ اس سے جنت الفردوس نصیب ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔